بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ آپ کا میزبان علی رضا حاضر خدمت ہے۔ ہیڈ کوارٹرز مکتبہ تشیع میں پر ہجوم پریس کانفرنس میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے محرم الحرام کے ضابطۂ عزاداری کا اعلان کر دیا۔ عزاداروں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ بند کیا جائے، ذکر حسین کو زندہ جاوید رکھا جائے، تمام مکاتب فکر کے عقائد و نظریات کا احترام کیا جائے، جو صحابہ کی توہین کرے ہم میں سے نہیں، تاریخ کے بیان کو توہین نہ گردانا جائے۔ ضابطۂ عزاداری تمام مکاتب فکر کے لیے قابل عمل ہے۔ عزاداران، سیاستدان اور حکمران ضابطۂ عزاداری پر عمل کر کے دشمن کی ہر سازش کو ناکام کر دیں۔ پریس کانفرنس کی مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے آمدہ محرم الحرام کے لیے 16 نکاتی ضابطۂ عزاداری کا اعلان کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر مکتبہ تشیع میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عزاداری ہماری شہ رگ حیات ہے اور بنیادی حق ہے۔ کسی قسم کی رخنہ اندازی ہم نے نہ پہلے برداشت کی نہ اب کریں گے۔ عزاداروں کو شیڈول 4 سے ڈرانے دھمکانے اور امام بارگاہوں کے اندر عزاداریاں روکنے کا نوٹس لیا جائے۔ دین و وطن کی بقا، استحکام اور دشمن کو نابود کرنے کے لیے ذکر حسین کو زندہ و جاوید رکھا جائے۔ عزاداری کو خاتون جنت فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ مظلوم حسین کا ماتم نہ کم ہوگا اور نہ کبھی بند ہوگا۔ ماسک لگا کر کوئی ذاکر مجلس نہیں پڑھ سکتا۔ SOPs کو قابل عمل بنایا جائے۔ افغانستان کے حالات سے خوفزدہ نہیں، بڑے بڑے ظالم مٹ گئے، ذکر حسین عزاداری آج بھی باقی ہے۔ طالبان اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے عدل و انصاف کو ترجیح دیں۔ جو صحابہ کی توہین کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تاریخ کے بیان کو توہین نہ گردانا جائے۔ پیغمبر اسلام آل محمد اور پاکیزہ صحابہ کبار کی شان میں کسی قسم کی گستاخی اور توہین ہمارے ایمان اور وطن کی اساس پر حملہ ہے۔ ائمہ اہل بیت کی توہین پر حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ضابطۂ عزاداری کے نکات بیان کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مطالبہ کیا کہ جلوس ہائے عزا کی برآمدگی کے سلسلے میں حکومت 21 مئی سن 85 کے معاہدے کی پاسداری کرے۔ مجالس اور ماتمی جلوسوں میں وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ مجالس عزا کے مقامات اور جلوس کے راستوں پر روشنی اور صفائی کے مؤثر انتظامات کیے جائیں۔ عزاداروں کے ممکنہ مسائل کے حل کے لیے وزارت داخلہ، وفاقی دارالحکومت، تمام صوبوں بشمول آزاد کشمیر و گلگت بلتستان میں عزاداری کنٹرول روم قائم کیے جائیں جو 8 ربیع الاول تک کام کریں اور ان کی بذریعہ میڈیا تشہیر کی جائے۔ کنٹرول رومز کو TNFJ کی مرکزی کنٹرول روم عزاداری سیل سے مربوط کیا جائے۔ شورش زدہ اور حساس شہروں کو فوج کے حوالے کیا جائے۔ ماتمی جلوسوں مجالس عزا کے دوران قبل از وقت مؤثر حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ پریس کانفرنس میں مختلف سوالوں کا جواب دیتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ جو فوج کی مذمت کرتا ہے پاکستان کی مذمت کرتا ہے۔ کالعدم جماعتوں کی پذیرائی تشویشناک ہے۔ بہاول نگر امام بارگاہ میں اسی لیے دہشت گردی ہوئی کہ ہر حکومتی اور امن کمیٹی کی میٹنگ میں کالعدم جماعتیں شریک ہوتی ہیں۔ حکومت آئے روز ممنوع جماعتوں کو بلاتی ہے، محب وطن لوگوں کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں۔ ان حالات میں گستاخی کے واقعات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین کالعدم جماعتوں کی پذیرائی کرنے والی متنازع شخصیت کو بنایا گیا۔ کشمیر و سیالکوٹ الیکشن مہم میں SOPs کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا جو عزاداروں پر لاگو کی جا رہی ہیں؟ وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں ہوائی فائرنگ کا ہونا سوالیہ نشان ہے۔ آغا سید حامد شاہ موسوی نے کہا کہ پاکستان شیعہ یا سنی اسٹیٹ نہیں، اسلامی اسٹیٹ ہے۔ اس کے باوجود ایک فکر کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری موجودگی میں کوئی ایک عقیدہ دوسرے پر مسلط نہیں کر سکتا۔ نصاب کمیٹی کا سربراہ متعصب شخصیت کو بنایا گیا جس کا نتیجہ متعصبانہ نصاب کی صورت نکلا۔ کشمیر الیکشن میں دہشت گردوں نے حصہ لیا، انہیں ممبر بنایا گیا۔ تحریک انصاف کر کے دکھائے۔ آغا سید حامد شاہ موسوی نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان آ کر بھی مسائل پیدا کیے، جاتے ہوئے بھی مسائل پیدا کر گیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ فدیناہ بذبح عظیم کی تکمیل امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلی میں اپنے عظیم خون سے کی۔ شہادت حسین ابن علی نے دین و شریعت کے گلستان میں ابدی اور سرمدی روشنی بکھیر دی۔ ضابطۂ عزاداری کے نکات کی وضاحت کرتے ہوئے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ انسداد
دہشت گردی ایکٹ اور نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ آپریشن رد الفساد کامیابی سے ہمکنار اور ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے باور کیا کہ سرکاری طور پر قلعدم قرار دیے گئے دہشت گرد گروپوں ان کے سہولت کاروں اور بڑوں پر سخت ہاتھ ڈالا جائے اور ان سے کوئی رعایت نہ برتی جائے، کوئی ایسا آرڈر نہ کیا جائے جس سے عزاداروں اور کسی شہری کی حق تلفی ہو۔ دوران مجالس تمام تر حفاظتی انتظامات کو قبل از وقت یقینی بنایا جائے۔ مجالس عزا ماتمی جلوسوں میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پہلے عزاداری کے پروگرام کو عزت و حرمت کے ساتھ اختتام پذیر کر کے مسئلہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا جائے۔ عشرہ محرم کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ بانیان مجالس خود بھی حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں، واک تھرو گیٹ، ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں۔ عوام چوکنا رہیں، مشکوک افراد اور اشیاء پر کڑی نظر رکھیں۔ تمام مکاتب فکر کے عقائد و نظریات کا احترام کیا جائے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنے عقیدے کا مثبت انداز میں پرچار کیا جائے۔ وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کو ہر شے پر ترجیح دی جائے۔ کسی دوسرے کے عقائد و نظریات میں مداخلت نہ کی جائے۔ دوران عشرہ محرم سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کیا جائے اور عزاداری کو مقدم رکھا جائے۔ محرم شہداء کربلا کی قربانیوں سے منسوب ہے، لہذا میڈیا چاند رات سے یوم عاشورہ تک واقعات کربلا کو اجاگر کرے۔ الیکٹرانک میڈیا ڈراموں، کھیلوں، موسیقی اور تربیہ پروگراموں سے اجتناب کیا جائے۔ اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کریں۔ خواتین مخدرات عصمت و طہارت اور مرد مشاہیر اسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ ضابطۂ عزاداری میں آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مطالبہ کیا کہ تعلیمی اداروں میں عشرہ محرم کے دوران ہونے والے امتحانات ملتوی کیے جائیں۔ ذاکرین اور واعظین پر مختلف اضلاع میں داخلے کی پابندیوں اور زبان بندیوں کے بجائے انہیں ضابطۂ اخلاق کا پابند بنایا جائے۔ یہ امر تشویشناک ہے کہ بعض مقامات پر 4 شیڈول کا قانون بے گناہوں پر استعمال کیا جا رہا ہے اور محض خانہ پوری کی جا رہی ہے، لہٰذا حکومت اس پر نظر ثانی کرے، سب کو ایک لاٹھی سے نہ ہانکا جائے۔ پرامن شہریوں کو 4 شیڈول سے فوری طور پر نکالا جائے، کیونکہ اس سے جہاں نیشنل ایکشن پلان کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے وہاں اصل دہشت گردوں کو بالواسطہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ضابطۂ عزاداری تمام مکاتب فکر اور تمام جملہ مذاہب و ادیان کے پیروکاروں کے لیے قابل عمل ہے۔ تمام عزاداران، سیاستدان اور حکمران ضابطۂ عزاداری پر عمل کر کے دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں۔ ام البنین WF کا اعلیٰ سطحی اجلاس مشن حسینیت کے پرچار کے لیے سیرت زینبیہ منارہ نور ہے۔ ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کی سالانہ کارکردگی قوم کا اثاثہ ہے۔ TNFJ خواتین ونگ کے اجلاس سے چیئرپرسن اور کمانڈرات کے خطابات اور اس اجلاس کے آخر میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا جشن ولادت بھی منایا گیا اور خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ام البنین WF اعلیٰ سطحی اجلاس امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G9 اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے آئی ہوئی ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کی اعلیٰ اور سینئر عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کا آغاز قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے پیغام سے کیا گیا۔ اجلاس میں موجود تمام خواتین کمانڈرات نے اپنی سالانہ کارکردگی رپورٹس پیش کی اور ساتھ ساتھ آمدہ سال کے حوالے سے اپنے تنظیمی شیڈیول اور منصوبہ جات سے چیئرپرسن اور تمام حاضرین اجلاس کو مطلع کیا۔ اجلاس کے آخر میں جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے یوم ولادت کے حوالے سے جشن کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، جس میں منقبت خوانی اور ثنا خوانی کی گئی اور آخر میں خصوصی کیک بھی کاٹا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وفد کی ایڈیشنل ہوم سیکرٹری حکومت خیبر پختونخوا سے ملاقات۔ محرم الحرام، مجالس اعزاء اور جلوس ہائے اعزاء کی سیکیورٹی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیالات۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے صوبائی عہدیداران پر مشتمل نمائندہ وفد نے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری KPK سے پشاور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ماہ محرم الحرام کے انتظامات پر گفتگو کی گئی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کی قیادت
سید غضنفر علی شاہ صوبائی صدر کر رہے تھے، جبکہ ان کی معاونت کے لیے سینئر نائب صدر مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری، جنرل سیکرٹری ابو جعفر کیانی، نائب صدر ذوالفقار علی جمیل، سیکرٹری عزاداری صادق علی حیات اور لیاقت کیانی کر رہے تھے۔ وفد نے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کو قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی امن و محبت اور یگانگت کی پالیسی سے آگاہ کیا اور محرم الحرام کے لیے جاری ہونے والے ضابطۂ عزاداری پر بریف کیا۔ مزید برآں محرم الحرام میں مجالس و جلوسوں کے انتظامی امور اور باہمی تعاون پر گفتگو کی گئی۔ وفد نے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری کا شکریہ ادا کیا۔ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری نے وفد کو تعاون کا یقین دلایا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے عہدیداران کا ڈی سی اٹک اور ڈی پی او اٹک سے الگ الگ ملاقاتیں۔ ماہ محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی اور عزاداروں کے ساتھ تعاون پر اہم گفت و شنید۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے عہدیداران عزاداران بانیان نے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ضلع اٹک سے الگ الگ ملاقاتوں میں محرم الحرام کے دوران مجالس عزا اور جلوسوں کے انعقاد میں فول پروف سیکورٹی کی اور شرپسندوں پر کڑی نظر رکھنے کا مطالبہ کیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد میں علامہ سید زاہد عباس کاظمی، شوکت عباس جعفری، سردار آفتاب احمد، سید چند پیر شاہ، آغا جان، عدیل عباس اور سید رجب کاظمی شامل تھے۔ وفد نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی جانب سے ضابطۂ عزاداری پر عمل درآمد کو قیام امن کا فارمولہ قرار دیا، جو تمام مکاتب کے لیے قابل قبول ہے، جس میں سب کا احترام ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اٹک اور ڈی پی او اٹک نے عزاداران سید الشہداء کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا۔ اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ابراہیم اسکاؤٹس نے پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر انتظام ہونے والے نیشنل رور موٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ایونٹ 29 جولائی سے لے کر 5 اگست تک جاری رہا، جس میں ملک بھر سے ہزاروں اسکاؤٹس نے حصہ لیا اور اپنی اعلیٰ ٹریننگ اور کارکردگی کے جوہر دکھلائے۔ پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے زیر انتظام 13 سال کے طویل عرصے کے بعد نیشنل راور موٹ 29 جولائی تا 5 اگست منعقد ہوا، جس میں اسکاؤٹس لیڈر سید ذریت عباس کاظمی کی سربراہی میں ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ رجسٹرڈ کے جوان کلب عباس، کاشان اقبال، رجب علی، محمد فہد، اصغر خان، جرار حسین اور عنایت حسین کے علاوہ ملک بھر سے تقریباً 1000 اسکاؤٹس نے اور گرل اسکاؤٹس نے حصہ لیا۔ 7 روزہ راور موٹ میں اسکاؤٹس کے مابین مختلف مقابلہ جات سمیت مساجد اور راستوں کی صفائی اور شجرکاری کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کے خوبصورت پروگرام منعقد ہوئے۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کے نیشنل سیکرٹری افتخار احمد شموزئی نے استقبالیہ کلمات کے ساتھ جوانوں کا خیر مقدم کیا، جبکہ اختتامی تقریب میں ہزارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر مہمان خصوصی تھے۔ یادگار شہداء پر پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ 7 روزہ کیمپ میں مختلف مقابلہ جات، جن میں تلاوت و نعت، تقریر، ملی نغمے، ذہنی آزمائش، ٹینٹ پنچنگ، پائنرنگ اور دیگر شامل تھے۔ تقریباً 1000 اسکاؤٹس کو سب کیمپس میں تقسیم کیا گیا، جن میں تکیہ، نشیمن، گلشن اقبال، جنگل منگل اور خواتین کے لیے مخصوص سب کیمپ یعنی سنبل سب کیمپ شامل ہے۔ کیمپ کا اختتام فائر کیمپ پر ہوا، جس میں اسکاؤٹس نے مختلف ٹیبلو، نغمہ جات اور روایتی رقص پیش کیے۔ تقریب کے آخر میں جیتنے والے اسکاؤٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر والعصر نیوز کو فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔